مولاي صل وسلم دائما ابدا على. خوش آمدید ناظرین، ہم بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا حل کہاں پر ہے. میں نے امتیاز صاحب سے سوال کیا تھا، اسی کا وہ جواب دے رہے تھے کہ اگر آرمی چیف، ہماری قومی قیادت، بلوچ قیادت مل بیٹھیں اور دیانتداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کے کئی فیزز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مان لیں اس کا فوجی حل نہیں ہے، درست ہے. لہٰذا ہم کچھ اقدامات کریں جو اعتماد سازی کے ہیں. یہ میں پاک فوج کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے اور ایف سی کے حق میں بات کر رہا ہوں، درست ہے کہ ان کے حق میں ہے، اس ملک کے حق میں ہے، اس حل کے مفاد میں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے جنگ بندی کر دی، ہم کچھ نہیں کریں گے. دوسرا جو ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے لوگ اٹھائے ہیں، یہ کہیں کہ بھئی یہ 5,000 تو نہیں ہیں، 7,000 بھی نہیں ہیں، 2,000 بھی نہیں ہیں، 500 یا 300 یا 50 یا جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، کہ جی ہم یہ انہیں عدالتوں میں لا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. باقیوں کا پتہ لگا لیتے ہیں، آپ بھی مدد کریں. اور میں بتاؤں آپ کو، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بندہ کہاں ہے، جن کا غائب ہوا ہو، وہ لوگ پتہ لگا لیتے ہیں. پھر کوئی الزام لگائے گا، اس الزام کی حقیقت نہیں ہوگی. پھر جب یہ آپ کر لیں گے، فوج کو آپ بیچ میں سے نکال لیں گے، تو اعتراض ختم ہو جائے گا کہ یہ سارا کام تو دیکھیے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کی آپ جواز ختم کر دیں گے. درست ہے. پھر معاملہ آئے گا اگلے سیاسی قدم کا. اب اس میں دو معاملے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طاقت اور اختیار مقامی حکومت کو نہیں ہے اور وفاقی حکومت کو بھی نہیں ہے بلوچستان کے معاملے میں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے بات کیوں کریں. تو پھر فوجی قیادت سیاسی قیادت کو مکمل اختیار دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مکمل طور پہ، پبلکلی بھی کہیں اور حقیقتاً بھی ایسا ہو، اور اس میں بیٹھ بھی جائیں ان کے نمائندے کہ ہم یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کرنے کے تیار ہیں. پھر معاملہ کیا آئے گا، جو سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدہ ٹوٹا ہے بلوچ عوام کے ساتھ، آپ وہ بحال کریں گے. آپ نے 18ویں ترمیم کر دی ہے، آپ نے بلوچ عوام کے بہت سارے حق مان لیے ہیں جسے لوگوں نے پوچھا ہی نہیں. حالانکہ بہت بڑے قدم اٹھائے گئے جس کے بلوچ مطالبہ کرتے رہے، پشتون مطالبہ کرتے رہے، چھوٹے صوبوں کے لوگ مطالبہ کرتے رہے، وہ پورے ہوئے ہیں. بھئی جو رہ گیا ہے لائیے جی، ہم وہ بھی زیر بحث لانے کے لیے تیار ہیں. تو ہم بہت ساری بات ان کی بات سن لیں. جب شدت لڑائی بڑھ جاتی ہے تو مطالبے حد سے بڑھ جاتے ہیں، مبالغہ رائے بھی آ جاتی ہے، الزام بازی بھی آ جاتی ہے، بہت ساری باتیں الزامات کے زمرے میں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ عوام کی کیا مطالبے ہیں کہ بھئی ہمیں اقلیت میں مت بدلو، یہاں لا کے باہر سے آبادی مت کرو، ہمارے ذرائع پہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے، اور ہمارے ساتھ نو آبادیاتی سلوک نہ کرو، ہمیں برابر کا شریک سمجھو وفاق پہ، ہمارے ساتھ ستیلا سلوک نہ کرو، ہمارے خلاف فوج کشی نہ کرو. یہ آپ بات مان لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا کوئی بیکا، کوئی دنیا کی طاقت، امریکہ ہو یا دنیا ہو، کوئی ہو، وہ آپ کے بلوچستان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا. لیکن ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ چھوٹی سی انسرجنسی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے. یہ جو اپروچ ہے یہ مشرقی پاکستان میں غلط ہوئی. وہ اسکیل بڑا تھا، فاصلہ بھی تھا، وغیرہ رسد نہیں تھی، کٹے ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم پہنچ جائیں گے. بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاؤں بہت جگہ پھنسے ہوئے ہیں. افغانستان کا اتنا بڑا بحران ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک پرانا ایک قضیہ چلا آ رہا ہے، اور پھر دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی ہمارا پھڈا چل رہا ہے. تو خدا را میں کہوں گا کہ اپنے ملک کے حالات کو آپ سیدھا کریں. اس میں آپ ایک بڑا پاورفل کمیشن بنا دیں، اس میں آپ پوری تفتیش کرنے تیار ہو جائیں. اس میں اگر آپ الزامات لگتے ہیں ایک ایف سی کے افسر پہ، دوسرے افسر پہ لائیں، انہیں بھی کہیں ہاں ہم انہیں ٹرائی کرتے ہیں، اگر انہوں نے جہاں بھی زیادتی کی ہے، ہاں ان میں سے کہیں ان پر بھی الزام آئے گا، ان پر بھی ہوگا سلسلہ کہ بھی آپ نے یہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ یہ جو بہت ساری گروپس بنے ہوئے ہیں جو مسلح ہو گئے ہیں، ان سے کہیں جی آگے بیٹھ کے بات کریں. آپ طالبان کی بات کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ قطر گئے ہیں، وزیر اعظم، یہ اچھا قدم ہوا ہے کہ آپ دوبارہ اس پروسیس میں آ گئے ہیں. تو آپ اپنے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہم کسی کو، میں یہاں یہ بات حل کے نقطہ نظر سے کر رہا ہوں. لیکن اب کیا معاملہ ہے، یا تو بہت بڑا متبادل بلوچستان کے اندر ہی پیدا ہو گیا ہوتا. ساری اسمبلی تو وزیر ہیں، اور ساری اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملا ہے سارے ممبر آپ سے بانٹ لیں. اور وہ کیا بھی کسی مولانا کی تجویز پر تھا، جو جمیعت علماء اسلام ہمارے دوست، ان کی آپس میں بانٹ لیتے ہوئے. ڈیولپمنٹ فنڈ کا مطلب ہے ہماری آپس کی ڈیولپمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں قوم کی ڈیولپمنٹ کی بجائے اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حیثیت کو زیادہ پوری اسمبلی کی نہیں ہے.
وفاقی حکومت کی یہ نہیں ہے کہ بھئی انہیں تو پوچھتے نہیں اچھا امتیاز صاحب، بالفرض میں ایک لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بے اختیار بھی نہیں ہیں ہمارے ارباب و اقتدار، لیکن ان کی ول نہیں ہے، یہ چاہتے نہیں ہیں، لیکن بالفرض اگر ان کو کہہ بھی دیا جائے تو کیا ایسی اسمبلی جو اپنی ڈیولپمنٹ کا فنڈ دیکھیے خود کھا جائے، لوگوں مجھے کی یاد ڈیولپمنٹ ہے کا فنڈ؟ جب اکبر بگٹی چیف منسٹر تھے تو 8 10 12 وزیر تھے، چھوٹی سی کیبنٹ تھی اور کوئی کرپشن نہیں تھی، بڑی اچھی حکومت چلائی تھی اکبر بگٹی نے۔ آپ ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ سیاسی معاہدہ کر لیں، معاملہ سیاسی طور پہ حل کر لیں، جو جینون لوگ آ جائیں گے پارلیمنٹ میں وہ ذمہ دار ہو جائیں گے، انہیں مکمل اختیار دے دیں۔ پھر بلوچ عوام کیا کہیں گے جی ہمارے نمائندے غلط ہیں۔ اب بلوچ عوام یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارے اسمبلی جو بیٹھی ہے یہ سب نے دھندا بنا لیا ہے، اب تو یہ الزام لگا رہے ہیں، اسلام آباد کے راول پنڈی بھی الزام لگا رہے ہیں نا۔ کل کو یہ ہوگا کہ آپ جب ان کے صحیح نمائندوں کو سیاسی حل نکال کر لائیں گے تو لوگ کہیں گے جی بینگل صاحب آپ مسئلہ حل کریں، آپ خیر بخش مری صاحب ہمارا مسئلہ حل کریں۔ اب وہ تو ہم نے موقع دیا نہیں۔ یہ ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کی اور سیاسی حکومتوں کے ساتھ بھی، آپ نے حکومتیں چلے نہیں دیں، لہذا لوگ بار بار گئے ہیں، انہیں پارٹی کو جنہیں آزمایا تھا دوبارہ ووٹ دیے لوگوں نے۔ تو آپ ایک سیاسی عمل کو پورے کو چلنے دیں، پورا ہونے دیں، لوگوں کو الزام لگانے دیں بلوچ قیادت کو جو وہاں پہ حکومت میں آیا مکمل اقتدار کے ساتھ اور پاورز کے ساتھ، تو لوگ اپنے آپ وہاں پہ اس کی جگہ اور لوگ لے آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی حل کرنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ غلط ہے اور یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اس فوجی کارروائی سے، تو ہمارے منہ پہ تھوکا گیا۔ ہم چند لوگ تھے جو کہہ رہے تھے، اور باقی تو سب لوگ شامل ہو گئے تھے بما پیپلز پارٹی کے، کہ یہ کہا گیا کہ ہمیں علاقہ نہیں چاہیے، ہمیں علاقہ چاہیے، لوگ نہیں چاہیے۔ اب بھی ہماری پالیسی نظر آتا ہے وہی ہے، اسے آپ بدلیں، شکریہ اسے آپ امتیاز بدلیں، صاحب۔ اور یہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اکٹھا نہ رہ سکتا ہو۔ ناظرین، آپ نے امتیاز عالم صاحب کی باتیں سنی، میں تو ان کی باتوں میں بڑا فکر تلاش کر رہا ہوں۔ وہ فکر جو ان کی باتوں میں ہے وہ سب کے لیے ہے کہ یہ معاملہ سب کا ہے بلوچستان کا۔ اگر فوج سے غلطی ہوتی ہے تو فوج اپنی غلطی تسلیم کرے، اگر اداروں سے غلطی ہوتی ہے تو ادارے اپنی غلطی تسلیم کرے، اور اگر بلوچ لیڈرشپ میں کہیں غلطی ہے تو انہیں محبت پیار سے بتایا جائے کہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ اور یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ آیا، اس پر انشاءاللہ میں ایک پروگرام کروں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شور مچا رہے ہیں اتنے مسنگ پرسن نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی مسنگ پرسن نہیں ہے یہ بھی غلط ہوگا۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پر چھوٹی سی غلطی ہمیں بہت دور لے جا سکتی ہے، اور جہاں پر تحمل، رواداری، برداشت اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہمیں بہت مثبت اثرات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما